سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدثر اطاری ڈنمارک سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اہل محبت آپ کا سوشل میڈیا پر کوئی ایسا کلپ دیکھتا ہے جو کہ اس کو پسند نہیں آتا اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کی وضاحت ملے، تو ایز اے مرید ہمیں اس کی وضاحت دینی چاہیے، اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے یا خاموشی اختیار کرنی چاہیے؟ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں اور میرے اور اسلامی بھائیوں کے لیے دعائے خیر عطا فرما دیں۔ سوشل میڈیا وار جو ہے نا، یہ اس میں کودنا جو ہے نا، یہ ہے رسک فیکٹر تو ہے اس میں۔ اب اور پھر اتنا فیصلہ آدمی کر نہیں سکتا کہ اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ بعضوں کا جواب دیں گے بھی آپ نا تو وہ جواب الجواب دے گا، اور پھر آپ ڈالیں گے ہتھیار تو پھر امپریشن یہ پڑے گا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لیے ہم بچنے ہی کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میرے اوپر کتنے اعتراضات ہوتے ہیں، میرے کتنے آپ نے کلپ ایسے سنے کہ جس میں میں نے ان کو جواب دیا ہو۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے خالی چھیڑنا ہوتا ہے، اس کو چھیڑو تو پھر یہ اب جوش میں آ جائے گا اور پھر یہ تفریح لیتے ہیں۔ تو ہمیں مطلب اور کام بہت ہیں کرنے کے، اور یہ ایک نظام بنا ہوا ہے کہ مجھ پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، ان کے جوابات دینے والے بھی خود ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں۔ یہ تو نوٹ کیا ہوگا آپ نے، تو شاید کوئی سمجھتا ہوگا کہ ہم لوگوں نے سے آدمی چھوڑے ہیں، الگ ایسا نہیں ہے۔ ان جواب دینے والوں کو بھی ہم نہیں جانتے ہوتے کہ یہ کون ہے، دیے جا رہے تھے جواب۔ بعض اوقات جانتے ہیں، بعض اوقات نہیں جانتے، یہ چل رہی ہوتی گاڑی، ہم اپنا کام کریں، ہم یہ اپنا کام کریں۔ تو شروع سے ابھی سوشل میڈیا تو ابھی حال آیا، شروع سے میرے بارے میں تو مخالفتیں ہوتی تھی، مائک پر ہوتی تھی، اشتہار لگتے تھے، کتابیں بھی بعضوں نے لکھی میرے تعلق سے، کیا کیا مجھے لقب دیتے تھے۔ تو میں بس وہی کہ یہ بھی غصہ آتا تھا بعضوں کو کہ یہ جواب ہی نہیں دیتا ہے۔ میرا جواب لا جواب جو ہے نا، اس نے یوں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے مجھے بچا کر رکھا ہے، ورنہ میں جوابی کارروائیوں میں پڑتا تو شاید آپ لوگ میرے پاس نہ آتے۔ تو ہر ایک اپنا اپنا کام کرتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف فرما تھے، تو کوئی بندہ آیا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ برا بھلا کہا، تو آپ نے اس کے بارے میں کوئی اچھا لفظ بولا، اس نے اور برا بھلا بولا، آپ نے کچھ اور الفاظ اچھے بولے، اور وہ چلا گیا۔ تو جو قریب تھے ہماری، تعجب کا اظہار کیا، یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے بعد جو ہوتا ہے نا وہ دیتا ہے، اس کے بعد جو تھا اس نے وہ دیا، میرے بعد جو تھا وہ میں نے دیا۔ اپنے بعد ہوں ہی اچھے الفاظ، برے الفاظ ہوں ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو بڑے پیارے پیارے واقعات احیاء العلوم میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک کتا مرا ہوا پڑا تھا، بعضوں نے مطلب اس سے کچھ ایسی باتیں کی جو ساتھ تھے آپ کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے دانت کیسے چمک رہے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ اچھائی بھی تو ہوتی ہے، تو اچھائی کو بیان کیا جائے۔ ہمارے لیے بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ وہ مکھی صفت بعض لوگ ہوتے ہیں کہ پورا خوبصورت جسم، خوشبوئیں لٹاتا ہوا بدن ہے نا، باڈی،
اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی مکھی کو. کہیں اگر پھوڑا ہے, کہیں زخم ہے, اس پہ جا کے بیٹھے گی اور خون چوسنا شروع کر دے گی. تو ہم کو مکھی صفت نہیں بننا ہے نا. عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر, جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں. یعنی کہ بس وہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ ویک پوائنٹ اس کے نکالتے رہتے ہیں, تلاش کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں ویک پوائنٹ پر نظر رکھنے کے بجائے وہ اچھے پوائنٹ اس کے دیکھنے چاہیے. بھائی فلاں ایسا 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 ہے. اور اس کو یہ بولا جا سکتا ہے کہ جانتے جیسے ہم, یار وہ نماز پڑھتا ہے, نماز تو پڑھتا ہے. اس سے کہا جا سکتا ہے کہ یار تم نے اتنی باتیں بتائیں اس کے بارے میں, یہ نہیں بتایا کہ وہ نماز پڑھتا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ وہ ہے مسلمان یا نہیں ہے. تو مسلمان, یار یہ بتاتے نا کہ وہ مسلمان ہے, وہ نماز بھی پڑھتا ہے, کیا مطلب کہ اس کی برائیاں تم نے کرنی شروع کر دی. تو یہ ہم لوگ مطلب غیبتوں پر جا کے فوراً ٹوٹ پڑتے ہیں کہ برائی مخالفت برائی مخالفت. نہیں, ہمیں مطلب ہے کہ جب تک شریعت اجازت نہ دے اس وقت تک قفل مدینہ ٹائٹ. زبان سے سوچ سمجھ کر بولنا ہے, پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے. اللہ توفیق دے کہ ہم لوگوں کو ابھی سمجھ میں آتا ہے لیکن بعد میں بس نسین منسیہ ہو جاتا ہے. اکثر ہمارے یہاں لڑائی جھگڑے اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں. مطلب اتنی حکمت عملی ہم کو آتی نہیں ہوتی کہ کہاں کیا بولنا ہے. اور پھر یہ کہ اس برائی کا تذکرہ بنیت اصلاح 100% اصلاح کی نیت ہے, تو پھر کس انداز میں اس کی اصلاح کر رہے ہیں اس کی بھی ترکیب ہم کو نہیں معلوم ہوتی. تو یوں مطلب ہم بات خراب بھی کر دیتے ہیں. بعض اوقات سمجھانے جاتے ہیں تو جھاڑ کر سمجھاتے ہیں تو وہ کام تو سمجھے گا. اس لیے ہم تو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اس وقت تک کسی کی برائی نہ بیان کریں جب تک شریعت واجب نہ کر دے. لیکن اس میں مشکل ہے کہ ہر ایک یہ سمجھتا کہ میں تو صحیح ہوں, یا یہ سمجھاؤ بھی نا, جیسے بولیں گے یہ میرے کو تھوڑی سمجھا رہے ہیں, دوسروں کو سمجھا رہے ہیں. ہم خان آفتاب است, میں تو سب کو روشنی دینے والا ہوں, مجھے نہیں سمجھایا جا رہا, میں تو نگران ہوں, میں تو فلاں ہوں. جو میرے ماتحت نئے نیسا ہے بھائی ہے نا, یہ ان کو سمجھا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. یو آر مائی ٹارگیٹ, یوں سمجھو کہ آپ میرے ٹارگیٹ ہیں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, پہلے اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ بھی کاش نیت ہو جائے. تو ہم ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ مجھے نہیں سمجھایا جا رہا, بلکہ یہی سمجھنا چاہیے کہ میری غلطیوں پر مجھے متنبہ کیا جا رہا ہے, مجھے خبردار کیا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور ترغیب آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ اپنے ملک میں ہی رہتے ہوئے یقیناً یہاں بھی دین کا کام کرنے کی ہمیں ضرورت رہتی بھی ہے, لیکن دنیا کے دوسرے ملکوں میں جانے کی اگر ہمارے لیے اللہ نے آسانیاں فرمائے, ایسا پاسپورٹ ہے کہ جہاں جانا آسان ہے اس پاسپورٹ کے ہوتے ہوئے, تو پھر ان مبلغین کو ذمہ داران کو اس حوالے سے کس طرح کی اپنی سوچ رکھنی چاہیے. ویسے صحابہ کرام جو تھے نا, حجت الوداع کے موقع پر 1,14,000 یا 1,24,000 اس طرح کے فگر ہیں اس کے, لیکن جنت البقیع میں تقریباً 10,000 10,000, تو 1,24,000 اور 1,14,000 میں سے صرف 10,000 جنت البقیع میں, باقی کہاں ہے؟ دنیا میں پھیل گئے. تو یوں مطلب پوری دنیا میں اسلام پھیلا صحابہ کرام کے دم قدم سے. تو جب تک ہم بھی قربانیاں نہیں دیں گے, واقعی اس معاملے میں تو یہ کہ پاکستان کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں. کراچی کے بھی کئی مبلغین ماشاءاللہ, یعنی کہ کوئی کینیا میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی ممباسا میں, تو کوئی انڈونیشیا میں, تو کوئی سری لنکا میں, تو کہاں جا کے ماشاءاللہ بیٹھے اور وہاں انہوں نے کام کیا. ساؤتھ افریقہ میں بھی ہمارے مبلغین پہنچے, وہاں بھی یہ فروغ کشف ہوئے, وہاں مطلب رہے اور وہاں مطلب اپنا کام بھی کرتے ہیں, دین کا کام بھی کرتے ہیں. تو یہ اس طرح دعوت اسلامی مطلب دنیا بھر میں پھیلی. تو اسلامی بہنوں کی طرف سے ایک سوال یہ آیا ہے کہ اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں استقامت اور مزید یہ محبت کیسے بڑھے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیسے بڑھے. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں, دعا کرتے رہیں اور
इस तरह स्टडी हो कि ज़िक्र व अस्कार की तरफ तवज्जो, तिलावत करे और ऐसी सोबत इख्तियार करे, इस तरह ये मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी इंशाअल्लाह। ईसाई बहनों में भी जहाँ जहाँ माहौल है तो अच्छी सोबत भी मुयस्सर आ सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Alhamdulillah, Baba Jan, eu estou sem palavras e eu gostaria que Baba Jan fizesse dua para mim e para minha família. E outra coisa, de que maneira nós podemos fazer? Viajamos de muito longe para cá e gostaríamos, o que a gente pode fazer para pôr feliz a todos os colaboradores da Dawat Islami e assim também ao Amir Ahl Sunnah. Jazakumullah khair. ये कह रहे हैं कि मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए दुआ भी फरमा दें, और जो इस्लामी भाई आपके करीब रहते हैं, आपके साथ काम करते हैं, बड़ा कुर्ब पाते हैं आपका और आपकी सोहबतों की बरकतें पाते हैं, आपका दिल खुश करते हैं, हम वहाँ दूर रहकर आपके दिल में कैसे खुशी दाखिल कर सकते हैं, आपकी मोहब्बत को कैसे अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि हम ऐसा क्या काम करें जिससे आपकी मोहब्बत भी हमें मिले और आपकी दुआएं भी हमें मिल जाएं। माशाअल्लाह, जितना दावत इस्लामी का काम ज़्यादा करेंगे ना तो अंडरस्टूड है कि मुझे खुशी ज़्यादा होगी। अब करीब रहे वो दावत इस्लामी का काम ही ना करे, उसमें और जो दूर रहकर दावत इस्लामी का काम करे वो ज़्यादा अहम है। कोई पास रह के भी दूर है, कोई दूर रह के करीब है। तो खूब दावत इस्लामी का काम करते रहें और वतनियों पर ख़ास तवज्जो दें। वहाँ के जो लोकल होते हैं ना, मकामी, उन पर काम करने से फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। वरना अगर कोई पाकिस्तानी जाकर कहीं रह गया तो पाकिस्तानियों में काम करे, इंडियनों में, तो बांग्लादेश वाला बंगला भाषियों में, तो ये काफ़ी नहीं है। ये भी करे, लेकिन ख़ास जो उस मुल्क के असल वतनी है ना, इनमें काम उठ गया ना तो फ़ायदे ज़्यादा होंगे। कि दूसरे मुल्क वाला भले कितनी साल रहे लेकिन वो मातहती होता है, कभी भी कोई गलती करे तो उसको डिपोर्ट किया जा सकता है, मगर जो वतनी होता है ना वो बाकी रह जाएगा। जो आपने एक सवाब जारिया के लिए पौधा लगा दिया वो तनावर दरख्त बन जाएगा, उसको कोई डिपोर्ट नहीं कर सकता, वो काम करेगा अल्लाह के दीन का। ये ज़हन में रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सईदी, मेरा नाम ज़ैन सद्दीक अत्तारी है। मेरा ये सवाल है कि नाम रखने से बच्चे की ज़ात पे कोई असर पड़ता है? नाम का असर तो पड़ता है। सहाबी हाजिर हुए थे तो उसने अपना नाम बताया हज़न, तो फरमाया तुम सहल। हज़न माने सख्ती, सहल माने आसानी, सहूलत, आसानी। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो वालिद ने, दादा ने जो नाम रखा मैं इसको नहीं बदलूंगा। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरतन इरशाद फरमाया था, ये नाफरमानी नहीं कहलाएगी, मशवरा था। तो उन्होंने, तो फिर इनके जो हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह अन्हु जो ताबेई थे, मशहूर बुजुर्ग हैं, तो ग़ालिबन इन्हीं का इरशाद मिलता है कि हमारे दादा जान ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे पर अमल नहीं किया, तो इनका नाम हज़न, सख्ती था माना इसके। तो आज तक इनकी औलाद में हम लोगों में सख्ती पाई जाती है। तो नाम का असर पता चला कि ना बच्चे में बल्कि इसकी आइंदा नस्लों में भी इसका असर पड़ सकता है। और बाज़ों के नाम वाकई बड़े अजीब व गरीब होते हैं। शरअन तो वो जायज़ होते हैं, लेकिन उनके माना जो है ना, अगरचे वो इतने बुरे नहीं होते कि नाजायज़ हो जाए, लेकिन नाजायज़ की हद में नहीं होते, लेकिन बाज़ माने खिलाफ मसलहत होते हैं। तो इससे नाम भी न रखे जाएं। नाम रखने चाहिए, सबसे पहले तो बारगाह रिसालत में दस्तक दे, मोहम्मद नाम रखे, मगर नीयत हो ताज़ीम और बरकत। और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार सिफाती नाम है, उनमें से कोई नाम रख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब्दुल कदीर इटली से।
صبر پہ کچھ مدنی پھول ہمیں عنایت فرما دیں کہ ذمہ داران جیسے غصہ آ جاتا ہے، بڑے غصہ کر دیں تو ہم کس طرح صبر اچھا کریں؟ یوں ہے، مطلب نہ بڑوں کو غصہ کرنا ہے نہ چھوٹوں کو غصہ کرنا ہے. بعض اوقات چھوٹا بھی بڑا ہی ہوتا ہے، بڑے بڑے سے غصہ کرتا ہے کہ بڑا بھی ہل جاتا ہے. کئی نگران آپ کو ملیں گے جو اپنے چھوٹوں سے بیچارے تنگ ہوں گے. تو اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. نرمی اختیار کرنی چاہیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا، بلکہ نرمی کے سوا کسی بھی شے پر عطا نہیں فرماتا. یہ کہ کام بڑھانے کے لیے ایک بہترین نسخہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے توریت شریف میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، اے موسیٰ چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھو اور نرم رویہ اختیار کرو، لوگ تمہیں سونا چاندی بانٹنے والے شخص سے بھی زیادہ چاہنے لگیں گے جو کچھ بھی نہ دے لیکن خالی مسکرا کر دو میٹھے بول دے تو وہ دل پہ نقش کر جاتا ہے. تو اس لیے چھوٹا ہو بڑا ہو، ماتحت ہو یا اوپر ہو، سب کو چاہیے کہ نرمی اختیار کریں اور مسکرانے کی عادت بنائیں. مسئلہ ہے کہ عادت نہیں بنتی، اور یہ اکثریت کا حال ہے. جب اپنا مطلب ہوگا تو کبھی مسکرا لیں گے. جیسے کہ بزنس مین ہے، شاپ پر کوئی کسٹمر آیا، اب اچھا کسٹمر ہے، بڑا کسٹمر، پھر تو مسکراہٹ سمجھے بہت نکل رہی ہے. چھوٹا کسٹمر آیا تو کم مسکراہٹ ہوگی، اور اگر وہ نہیں لیتا تو پھر وہ مسکراہٹ بعض اوقات نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، غصے میں بدل جاتی ہے. تو یوں یہ کاروباری لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے مطلب کے لیے مسکراتے ہیں. تو ہم لوگوں کا بھی تو مطلب ہے نا کہ اگلا نمازی بن جائے، کرائم چھوڑ دے، نیک بن جائے. تو یہ ہمارا مطلب ہے، یہ ہمارا بزنس ہے ایک طرح کا. تو ہم بھی اگر مسکرا کر بزنس کریں گے تو بزنس زیادہ چلے گا، اور غصہ کر کے منہ پھلا کے اگر ہم بزنس کریں گے تو کسٹمر کم آئیں گے ہمارے پاس. اس لیے سب یہ بیٹھے بیٹھے آن کی آن میں تبسم کورس پورا کر لیں. اس طرح کا کورس ہے نہیں اپنے یہاں. اب ایسا کورس کروانے والا کہاں سے لائیں؟ تبسم کورس کر سکے خود بھی تو اس کا متبسم ہونا ضروری ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک صفاتی نام یہ بھی ہے، متبسم، یعنی تبسم کرنے والا، مسکرانے والا، اسمائلنگ پرسن بن جائیں سب. تو انشاءاللہ پھر دیکھو کام آپ کو ڈھونڈ رہا ہوگا. اجتماع میں جیسے لوگ اول تو ملتے نہیں ہیں، رستہ دے دیتے ہیں. اگر کوئی دو چار ملیں گے تو اس میں جو مسکرا کر ملے گا نا وہ ذہن میں نقش ہو جائے گا. اور نیا اسلامی بھائی جو آئے گا نا دوسری بار وہ اسی کو ڈھونڈتا ہوگا کہ وہ کہاں ہے، بڑا اچھی طرح ملتا ہے، طبیعت پوچھتا ہے، جیسے پرانی کوئی جان پہچان ہے. تو مسکرا کر ملنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، کام تیزی سے بڑھتا ہے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم مسکرانے کی عادت ڈالیں. انشاءاللہ اگلا کوئی ناراض بھی ہوگا تو سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بھی اپنے فوائد ہوتے ہیں. مجھے ایک ماضی کی یاد آئی، کوئی مجھ سے ناراض ہو گیا ہوگا، مجھے تو پتہ ہی بعد میں چلا. اس کے دوست نے مجھے بتایا کہ فلاں آپ سے بہت ناراض ہو گیا تھا، اور اس نے طے کر لیا تھا کہ اب میں یہ سنیوں میں نے جانا ہی نہیں ہے. تو میں بطور سنی متعارف تھا اور کچھ چار آدمی جانتے تھے مجھے. اب یہ بہرحال سمجھ میں نہیں آئی ایک بات میری، ناراض ہو گیا. تو بولا تم گزر رہے تھے، یہ تو حالانکہ ناراض تو تھا ہی، لیکن تم نے اس سے مسکرا کر پرتپاک طریقے پر ملاقات کی. تو اس نے خود ہی اس نے بعد میں مجھے کہا کہ نہیں الیاس کو چھوڑنا تو نہیں چاہیے، کتنا اچھی طرح ملتا ہے. اچھا تو یوں وہ مطلب پلٹ کر آ گیا، پھر ٹنا ٹن سنی بن گیا الحمدللہ.
تو یوں مطلب مسکراہٹ کے بڑے فوائد ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عثمان اتاری، ملاوی، سینٹرل افریقہ سے. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ الحمدللہ عز و جل کورنگی میں بڑا ہی زبردست اجتماع تھا جس میں نگران شورا نے بیان بھی فرمایا تھا. تو نگران شورا کا ایک بیان کا انداز ہے وہ اپنی جگہ، مگر بیان کے دوران اشعار اور اس میں جو نعرے اور صحابہ کرام کی عظمت اور محبت کے نعرے، تو اس سے ایک کیفیت الگ ہو جاتی ہے، ایک ماحول الگ ہو جاتا ہے، اور گویا کہ دل کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ماحول ہمارے علاقوں میں بھی کریٹ ہو، مگر وہاں زبان کا بیریئر، عرف اور طریقہ کار کا بیریئر، تو یہ وہاں ہم کرنے میں کس انداز سے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ نے کتنے مسلمان کیے اب تک؟ آپ تو جب دیکھو مدنی چینل پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ بنائیں ماحول. بتاؤ تو اسے کتنے کیے؟ تقریباً 3000. 3000. اللہ. اب یہ کہ اتنے تو نگران شورا نے بھی نہیں کیے جتنے آپ نے ماشاءاللہ کیے. آپ خود اب بیریئر ہٹائیں اور کیریئر بنائیں سب کا اور دھوم مچائیں. تو ہر ایک کہنے کہ اگر کچھ اپنے اندر ایسا خود اعتمادی کی فضا قائم کرے اپنے اوپر اور کوشش کرے، تو پہلے کہاں اس کا تصور تھا؟ جب دعوت اسلامی جب شروع میں بنی اور آگے لے کر اس کو چلنے والے چلے، تو کوئی تصور نہیں تھا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ بھی نہیں تھا. آہستہ 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 کام کو کام سکھاتا گیا، اور الحمدللہ یہ کون سا تصور تھا کہ دنیا کے مختلف ملکوں کے لوگ فیضان مدینہ کا بھی کوئی تصور تھا کہ ہم کہ جھونپڑی نہیں بنا سکتے تو مسجد کیسے بنائیں گے؟ ہمیں کوئی اپنے پاس کھڑا نہیں رہنے دے، کوئی ویلیو ہی نہیں تھی. لیکن آہستہ 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 ہمیں صحیح بولتا ہوں، اللہ نے بڑا نوازا، لیکن بعض جگہ مجھے بیان کرنے سے نکال بھی دیا تھا مسجد سے. نو لفٹ کی، کہیں نکال دیا، منع کر دیا کہ نہیں بیان نہیں کرنے دیں گے. حالانکہ تھے وہ اپنے ہی، لیکن وہ شبہ میری شہرت نہیں تھی نا اتنی. آہستہ 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 الحمدللہ اپنا پیغام سمجھ میں آتا گیا. اللہ کی رحمت ہو گئی. اور کسی نے مجھے کہا کہ صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بدین کھوسکی کا دورہ کروائیں گے. سب سے پہلا میرا کراچی کے بعد وہاں کا ہوا تھا. تو دورہ میں چونکا، میں نے کہا دورہ تو بڑے بڑے لیڈر لوگ کرتے ہیں، ہمارے یہاں دورہ یہ ہوتا تھا کہ یوروپ کا دورہ کیا تو امریکہ کا دورہ کیا، تو میں اور دورہ کروں گا؟ شاید بدین کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، میں نے سنا ہوا تو کھوسکی کا تو کنفرم نہیں سنا تھا نام میں نے. تو خیر وہ پھر ہم نے دورہ کیا، وہاں حیدرآباد بھی گئے. پھر آہستہ آہستہ ماشاءاللہ یہ کام بڑھتا چلا گیا اور ہر طرف سنتوں کی بہاریں آ گئی. تو یہ کہ کام کرنے سے ہوگا، استقامت کے ساتھ. دل توڑیں گے لوگ، لیکن دل توڑنے والوں کے مقابلے میں دل جوڑنے والے زیادہ ملیں گے. میرے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایک دل توڑتا تھا نا تو 100 دل جوڑنے والے سامنے ہوتے تھے. یہ حقیقت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے میرے کو جھاڑ دیا اور میرے کو طنز کر دیا، لوگ یوں بولتے ہیں، لوگ اچھا بھی تو بولتے ہیں نا. سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کچھ لیٹرز کھولے جا رہے تھے، تو اس میں بعض لیٹر کچھ تھے جس میں گالیاں تھیں. جو آپ کے خادم تھے جو بھی اس وقت، انہوں نے ذرا یوں کہا کہ حضور یہ یوں گالیاں نکال رہے ہیں، بڑے یہ ہیں وہ ہیں، ان کے خلاف کیس کرنا چاہیے. تو اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا نا، کہ ہم لوگ اعلیٰ حضرت کے فالوورس ہیں، بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا کہ ٹھیک ہے کیس کرتے ہیں، لیکن ٹھہرو، جنہوں نے خط میں مجھے شیخ الاسلام لکھا ہے اور اچھے اچھے القاب دیے ہیں، دعائیں کی ہیں، پہلے ان میں جاگیریں تقسیم کر دو، ان کو پلاٹ الاٹ کروا دو، ان کو تحفے دو، گفٹ دو، انعام دو، پھر ان کے خلاف کیس بھی کر دو. میں نے یوں سمجھا دیا کہ اگر کوئی برا بھلا کہتا بھی ہے تو اچھا کہنے والے بھی تو موجود ہیں، تو ہم اچھے کہنے والوں کی طرف نظر رکھیں، برے کہنے والوں کی طرف نظر کر کے کیوں اپنا دل تھوڑا کریں، دل کو مطلب توڑیں. یوں مطلب
ہمیں دل بڑا رکھنا چاہیے اور کام کرتے رہنا چاہیے. کام کرنے سے ہی ہوتا ہے. تو شروع میں آدمی غلطیاں کرتا ہے لیکن ٹھوکریں کھا کے آخر پکا ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد ابراہیم وزاتائی ترکی سے حاضر ہوا ہوں. اس میں رہنمائی فرما دیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم سے اللہ راضی ہے یا پھر ناراض ہے. اللہ. بعض اوقات آدمی کے منہ سے کوئی ایسا سینٹینس، کوئی جملہ، کوئی لفظ نکل جاتا ہے جو عربی میں کلمہ بولتے ہیں. کوئی سا کلمہ وہ بول دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات کسی شخص سے ایسا جملہ لفظ نکل جاتا ہے، کلمہ، کہ اللہ پاک اس سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں یہ مضمون ہے. ایک اللہ کی خوشی کا کلمہ بول دیتا ہے، کوئی اللہ پاک کی ناراضی کا کلمہ کبھی بول دیتا ہے. سب کے ساتھ ایسا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک ایسا کوئی جملہ بولتے ہیں. یہ بھی ہے حدیث پاک میں اور بولنے والے کو پتہ نہیں ہوتا. اگر ہم کو پتہ ہی چل جائے تو پھر تو یہی تو ہے نا کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر ہمیں پتہ نہیں ہے اور پتہ چلانے کا کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہر وقت بندہ اللہ پاک سے ڈرتا رہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو، ہوپ لیس بھی نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن کریم میں اللہ کی رحمت سے ہوپ لیس نہ ہو، مایوس نہ ہو. اس کی رحمت پر نظر رکھے اور اس کے قہر و غضب سے بے خوف بھی نہ ہو، دونوں کے بیچ میں رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. Serdar Attari, uw knecht. Ik woon in Nederland. Ik kom oorspronkelijk uit Turkije. Mijn vraag aan u is, wanneer wij u aanspreken, dan moeten wij onze blik omlaag houden. Dat heb ik zo geleerd. Maar ik wil graag u aanstaren. Ik weet de oplossing daarvoor niet. En 6 weken geleden ben ik bij Dawet Islami gekomen. Daarvoor wist ik helemaal niks van u af. Ik was eigenlijk ook niet echt zo'n tegenstander van een sheikh. Maar alhamdulillah, vanwege de omgeving heb ik meer vertrouwen gekregen. En door Sefras bij heeft me ook daarmee veel geholpen. Ik wil graag een dua van u hebben, zodat wij Dawet Islami in Nederland kunnen verspreiden en over heel de wereld. En ik wil daar graag ook aan deelnemen. En vergeet mij niet in uw dua's, inshallah. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ان کا سوال کا خلاصہ کچھ یوں ہے. یہ ہمارے سردار اتاری اور ان کا یہ ہے کہ 6 ویک پہلے مجھے اس تنظیم کو نہیں جانتا تھا میں، دعوت اسلامی کو 6 ویک پہلے، اور شیخ کا بھی ان کو ذرا دور تھے رہتے کہ یہ میں نہیں مانتا ان چیزوں کا. اور یہ عرض کریں کہ الحمدللہ دینی ماحول کی برکت سے میرا ذہن بنا اور میں ہالینڈ سے اب کراچی آیا ہوں آپ کی زیارت کے لیے اور علم دین سیکھنے کے لیے. اور ان کا یہ سوال ہے کہ میرا دل ہے کہ میں آپ کی زیارت کرتا رہوں، مگر میں نے سنا کہ اگر کسی سے بات کریں تو نگاہ نیچے رکھنی چاہیے. اب اس میرے لیے حل آپ ارشاد فرمائیں. اور ان کا بھی ہے کہ دعا فرمائیں ہالینڈ میں مزید دینی کام کی بہاریں ہوں. یہ 6 ویک پہلے تو پہلے سے داڑھی اور زلفیں لمبے بال تھے مگر داڑھی چھوٹی اب فیشن والا بھی جی جی جی. اب الحمدللہ نیت کی انہوں نے سب پونی بنانا اور پیچھے جو ایسے اب یہ زلفوں کی نیت کر لیں تو کر لی ہاں الحمدللہ ماشاء کر لیا. اللہ دعا فرمائیں ہالینڈ میں مزید اللہ دینی کام بہاریں. استقامت دے ماشاء اللہ. ویسے یہ کہ چہرے کو دیکھنا جو ہے نا اچھی نیت سے ہو تو حرج نہیں ہے. ماں باپ محبت کی نظر سے دیکھے ہے نا، شفقت کی نظر سے، تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. یوں چہرے کو دیکھنا مطلقاً منع نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار